ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی. میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کہ میں ان آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو کر سکوں. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام، اور میں شریعت کا، قرآن کا ایک ادنا سے طالب علم آج پوری امت محمدیہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک غم میں مبتلا، اور وہ غم کیا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا.
یہ کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوتا رہے گا، اس کا حل کیا ہے، یہ تین باتیں میں نے عرض کرنی۔ غزہ کے مسلمان ہمارے مسلمان بھائی، ان کی عورتیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ صرف علماء ہی نہیں، مجھ جیسے طلباء کی اکثریت بھی اس ظلم پر رب کے دربار میں آنسو بہا کر اس کا حل چاہتی۔ قرآن مقدس نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں کل قومی فلسطین غزہ کے نام پر، اسلام کے نام پر بنے ہوئے تمام فرقوں اور جماعتوں نے بہت بڑی کانفرنس کی۔ کراچی سے لے کر خیبر تک کبار علماء ہر مسلک کے تشریف لائے، لیکن جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں اور پھر ان علماء کی تقاریر کو سنتا ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ جس بات کو میں نے حق سمجھا ہے اسے بیان کروں۔ رب نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ اس تورات میں پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھ رب کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ پہلا پیغام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا، اور اس کتاب میں پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنا لے۔ تو پہلا جرم، پہلا قصور آج امت محمدیہ کی اکثریت کا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کارساز اس امت محمدیہ کے اکثریت کے بنے ہوئے۔ ہر بستی کا، ہر شہر کا، ہر گاؤں کا، ہر برادری کا، پھر من حیث القوم، من حیث الجماعت، کسی کا لاہوری کارساز ہے اور کسی کا گولڑوی کارساز۔ یہ پہلا جرم تھا بنی اسرائیل کا، اور یہی جرم، یہی ظلم آج کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت کر رہی۔ کوئی بستی دکھاؤ، کسی آدمی سے نظریہ پوچھ کر دیکھو، مرے ہوئے انسان کے مقبرے پر جا کر اس کے مجاوروں سے اجازت لے کر اس کی قبر پر پڑی ہوئی چادروں کو ہٹا کر اس پتھروں کے نیچے مدفون انسان کو کس لیے حوالے دے رہا؟ کارساز کا معنی کیا ہے؟
اور رب اعلان کر رہا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ رب نے قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، پچھلی قوموں کے تذکرے کیے اور خبر دی ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں سے سوال کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہی ہے۔ تو پہلا جرم، پہلی قوموں کا جرم، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کا جرم یہی جرم ہے کہ عراق میں بی بی زینب کی قبر ہے اور اس کے قبر پر زندہ انسان جھک رہے ہیں، ایران میں اہل بیت کے مقبرے ہیں تو زندہ انسان اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، پاکستان میں بزرگوں کے دربار ہیں اور زندہ قوم مردوں سے سوال کر رہی ہے۔ یہی جرم پہلی قوموں کا تھا اور اسی جرم کی پاداش میں آج رب ہم سے ناراض ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے جس مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہو اور پھر اس مسلمان کی یہ حالت ہو؟ رب ہم سے ناراض ہے۔ پیغام کیا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ہم نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا اور تم ان انسانوں کی اولاد میں سے ہو، ذریۃ من حملنا، جنہیں ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کشتی میں بٹھایا، تم ان کی اولاد ہو، تمہاری نسلوں کے اندر سے اللہ کی توحید کا پیغام اور تمہاری برادری کی تباہی، کہ پہاڑوں کے اندر رب نے آسمان کے دہانے کھولے اور تندور کو ابلنے کا حکم دیا اور اللہ کے باغیوں کو رب نے غرق کر کے رکھ دیا، تمہیں چند کو بچایا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور نوح علیہ السلام بڑا شکر گزار بندہ۔ صحیح بخاری آپ پڑھتے پڑھاتے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح بڑا ثابت ہے، قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک مشرک پتھر اٹھا کر چہرے پر مارتا اور چہرہ لہولہان ہو جاتا، آپ ایک ہاتھ سے خون کو صاف کرتے ہیں اور اسی مجلس میں کہتے ہیں اعبدوا اللہ، اور میری قوم عبادت رب کی کرو۔ بڑا شکر گزار بندہ۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے رب کہتا ہے یہ قطعی حکم بھیج دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف ان کی تورات میں کہ تم زمین پر بڑا فساد کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے، بڑی تباہی مچاؤ گے، اور زمین میں سب سے بڑی سرکشی، سب سے بڑا فساد
اللہ کی عبادت کے بجائے جانوروں کی، پتھروں کی، درختوں کی اور مردوں کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا فساد۔ رب نے مکہ کے واسیوں کو کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ان کا فساد کیا تھا؟ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت، پتھروں کو تلاش کر فوت شدہ بزرگوں کی شکلیں بنا کر ان کو رب کی صفات کا مالک سمجھنا، یہی کام بنی اسرائیل نے شروع کیا، اور یہی کام آج امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی۔ اتنا بڑا فساد کہ کھلاتا رب ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پلاتا رب ہے، سلاتا رب ہے، دیتا رب ہے، اور ہم ان رب کی ساری صفات کو اٹھا کر ایک مردے کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، فوت شدہ انسان کے ساتھ۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ آیا، بنی اسرائیل نے غیروں کی عبادت کی، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، شرک میں ڈوب گئے، تو رب کہتا ہے ہم نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اپنے بندوں کو بھیجا۔ یاد کر لیجئے گا، 5 نمبر آیت ہے۔ جو لوگ جلسے اور جلوس نکال کر سمجھتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو چکا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسجدوں کے باہر مظاہرہ کر کے غزہ کا حق ادا کر دیا ہے، رب کہتا ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا۔ اپنے بندے رب کے انکاری، لیکن مخلوق کو رب کی۔ عبادًا لنا، اپنے بندوں کو بھیجا، اولی باس شدید، سخت جنگجو، لڑاکے، بے رحم، فجاسو خلال الدیار، اور پھیل گئے شہروں کے اندر، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کے، اللہ کی محبوب قوم کی، پیغمبروں کی کثیر تعداد بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، رب نے ان پر اپنے بندوں کو بھیجا، اور وہ بندے کون تھے؟ بابل کے شہر کا بادشاہ بخت نصر، جس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، قید کیا، اور جرم کیا تھا بنی اسرائیل کا کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ ارمیا علیہ السلام رب کے پیغمبر کو قید کیا، آسمان والے نے اپنے بندوں کو حکم دیا جنہوں نے آ کر چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کر دیا، قید کر کر لے گئے، غلام بنا لیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ رب کے دین کی بغاوت، نبیوں کا قتل عام۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک ایک دن میں بنی اسرائیل نے 300 نبیوں کو قتل کیا، اور آج یہی جرم امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت،
غیر اللہ کے سجدے، غیر اللہ کے نظر و نیاز، غیر اللہ کے چڑھاوے، غیر اللہ کے دروں پر منتیں، غیر اللہ کے دروں پر دیسی گھی کے دیے، غیر اللہ کے دروں پر آدم کی بیٹیوں کا دمان، غیر اللہ کے دروں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہی جرم امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی ہے۔ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، امت محمدیہ کی اکثریت کو دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ یہ آتا ہے یہ رب چاہتا ہے کہ اپنے حالات کو خود بدلو۔ توبہ کرو شرک اکبر سے، توبہ کرو فرقہ واریت سے، توبہ کرو اپنے اپنے بنائے ہوئے امتی اماموں کی اتباع سے، رجوع کرو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی شریعت کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ یہ پہلا وعدہ تھا جو پورا ہوا کہ رب نے اپنے بندوں کو بھیجا۔ پھر ثم رددنا، لوگ روئے، گڑ گڑائے، عاجزی اور انکساری کی طرف پلٹے، قبر پرستی سے، انبیاء کے قتل عام سے، شریعت کے روگردانی کرنے سے توبہ کی۔ رب پھر کہتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے دوبارہ دنیا میں ان کو عزت اور احترام عطا کر دی، لوٹا دی ان کو وہی شان اور آن۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مال اور اولاد سے ان کی مدد کی، نسل بڑھائی۔ قتل عام جو ہو گیا تھا، قتل جو کر دیے گئے تھے، 70,000 کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اللہ نے دوبارہ شان و شوکت، مسجدیں، مدارس، شریعت، اولاد، کوٹھیاں، بنگلے، فیکٹریاں، دنیا کی ہر نعمت سے آنا۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آج اگر چاہتے ہو کہ امت محمدیہ من حیث القوم تباہی سے بچ جائے، یہ نعرے اور یہ جلوس، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ ساری امت مل کر دنیا کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک رب کی عبادت کا ڈنکا بجانا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کریں، میں رب آسمان کے گہانے بھی کھول دوں گا، زمین کے خزانے بھی عطا کر دوں گا۔ پھر رب نے کہا جب وہ نیک بن گئے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکیاں کر رہے ہو تو تمہارے اپنے لیے، رب کو تمہاری نمازوں اور صدقوں اور خیراتوں کی ضرورت نہیں۔ نیکی کرو گے اپنی جان کو دوزخ سے بچاؤ گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے اس کی سزا پاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب نعمتیں ملتی ہیں دنیا بگڑ جاتی ہے، مال آ جائے پھر غریبوں کا مال غصب کرنا شروع کر دیتا، پیسہ آ جائے پھر مسجد کا پڑوس چھوڑ کر ماڈل ٹاؤن میں کوٹھیاں بجانا شروع کر دیتا، مال آ جائے نماز روزے زکات حج کے اندر سستی آ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر وہی کیا، پھر گئے
بگڑ گئے، رب کے باغی ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوبارہ جب دوسرا وعدہ آیا، پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے، پھر ایک اور آیا بادشاہ، اور اس دوبارہ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، نبی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے پھر بندہ بھیجا، اس بندے کی کیا حیثیت تھی؟ بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا ٹیٹس۔ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، ایسا ظالم بادشاہ بھیجا جس نے قوم کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی عبادت پر ڈاکہ، نبیوں کا قتل، رب کی بغاوت، زمین میں فساد، قتل و غارت، جانوروں کی پوجا، اور یہ سارے کام آج امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی، سارے کام۔ اس نے لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ ہم یہاں نعرے مار کر سمجھتے ہیں مسجد اقصی آزاد ہو گئی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ساروں کو اکٹھا کیا، باہر نکلے، پینا فلکس لگائے، خطبہ نے تقریریں کی، مسجد اقصی آزاد ہو گئی۔ بڑی آسانی ہے؟ نہیں، فرمایا رب نے لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے وقت نصر نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، اس بادشاہ نے بھی مسجد اقصی کو اجاڑ کر رکھ دیا، ہیکل سلیمانی کو تاراج کر کے رکھ دیا، مسجد اقصی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، کوئی شے نہ چھوڑی، جس پر بھی قابو پایا قتل کرتا چلا گیا، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ یہ تباہی کیوں آئی؟ رب کی بغاوت کی وجہ سے۔ پھر رب نے پھر پیغام دیا، مار کھانے کے بعد قوم کو، اپنے بندوں کو، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ممکن ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، قریب ہے، قریب ہے، اگر تم نے رجوع کیا۔ آؤ امت محمدیہ کو سید کا پیغام، میرے بھائی اور میرے دل کے ساتھی فضیلت الشیخ مولانا محمد اکرم زاہد حافظہ اللہ، اس کا پیغام ہے۔ میں تو یاد دہانی کے لیے سال کے بعد آ جاتا ہوں، ورنہ وہ سارا سال آپ کو سمجھاتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے تمہارا رب تم پر رحم کر دے۔ تم کیا کرو؟ پلٹ آؤ درباروں سے اور مقبروں سے، پلٹ آؤ غیر اللہ کے عبادت سے، پلٹ آؤ غیر اللہ کی نظر و نیاز سے، پلٹ آؤ فرقہ واریت کی لعنت سے، آ جاؤ ایک رب کی توحید کو تھام لو، ایک محمد کی اطاعت کو پکڑ لو، آ جاؤ۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے اور یہی اہل توحید کا پیغام ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ رب تمہارا تم پر رحم کر دے۔ اور سن لو وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے پھر دوبارہ رب کی بغاوت کی، وَإِنْ عُدْتُمْ، پھر ظلم کیا، پھر قتل و غارت، پھر انبیاء کا قتل،
پھر زمین میں فساد، ادنا رب کہتا ہے تمہیں پھر چکی کے دو پارٹوں میں پیس کر رکھ دیا جائے، ہم پھر آ جائیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ لوگ، مجھے یاد پڑتا ہے بابری مسجد تھی، لوگوں نے جلوس نکالے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا جلسے اور جلوس کی حل نہیں ہے، حل کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پیغام، انبیاء کا پیغام، مشن انبیاء، اللہ کا پیغام کہ لوگوں پلٹ آؤ شریعت کی طرف، جس کی دعوت یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیا بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، صحت بخش، اولاد بخش، کائنات کے اندر صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرک کرو گے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت مقبروں پہ، درباروں پر اللہ کی اولاد بنا رہی ہے۔ وہ ایک رافضی کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، حالانکہ یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کہتا ہے یہ بدن میں نہ، یہ بشر نہ لگے، علی کے بارے میں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں، رب کے بارے میں تیرا بدن نہیں، یہ بشر نہیں، یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں۔ پھر بتا تو صحیح یہ تیرے گھر میں بچہ کون ہے، پھر بتا تو صحیح تم دونوں میں خدا کون ہے۔ جب یوں رب کی توحید پر ڈاکہ ڈلے گا، یاد رکھنا، کشمیر ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، سوریہ ہو، پاکستان ہو، رب کی چکی میں تمہیں پیس کر رکھ دیا جائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جہنم للکافرین حصیرا۔ پھر رب کہتا ہے کہ یہاں دھماکوں میں مارے جاؤ، لاشیں بگڑ جائے، جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، ہم سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ جہنم تیار کر رکھا، آنا ہمارے پاس ہے۔ ان ھذا القرآن، بڑا خوبصورت پیغام لایا ہوا ہے، ان ھذا القرآن، اور لوگوں یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی راہ۔ کون سی سیدھی راہ؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور پیغمبر کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کر۔ یہ حل ہے غزہ کی آزادی کا، یہ حل ہے فلسطین کی آزادی کا، یہ حل ہے افغانستان میں امن کا، یہ حل ہے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کا، کہ رب کے در پر آ جائے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، درباروں اور مقبروں سے توبہ کر لیتے ہیں، توحید خالص کر لیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آئیے حل کیا ہے؟ حل ایک ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کر، اللہ کے در پر آ جا۔ وہ وہی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی سی جماعت کو بڑی بڑی جماعتوں سے فتح دے دیا کرتا، غالب کر دیا کرتا۔
اس کے در پر تو آ. تو کھڑا ہو کر مانگتا ہے حسین کے صدقے کشمیر آزاد ہو جائے، فلاں فرقہ فلاں دربار پر پہنچ کر کہتا ہے فلاں کے صدقے غزہ کے مسلمان بچ جائے. یہ مار پڑ رہی اور کیا سمجھتا ہے یہ مار وہیں تک رک جائے گی؟ نہیں، یہ باری باری سب کا نمبر آنے والا ہے. جو پلٹ آئے گا رب کی طرف، رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم نے ایمان درست کر لیا غلبہ اللہ تمہیں عنایت فرمائے. لوگوں ایمان بھی درست ہو گیا، شرک سے بھی توبہ کر دی، رب کی طرف رجوع بھی کر دیا، دنیا کے بنائے ہوئے فرقوں سے علیحدہ بھی ہو گئے، توحید بھی خالص کر لی. آخری بات یاد رکھنا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہنا، مانگتے رہنا. بدر کا مارکا ہے، نبی نے 13 سال کی کمائی بدر کے میدان میں اتار دی ہے، اور اتار کر یہ نہ کہا خالص توحید والے، میری اطاعت کرنے والے تمہیں ضرور فتح نصیب ہوگی. نہیں، رب کے پیغمبر نے رب کے دروازے کھٹکھٹانے کے لیے اپنی جھوپڑی میں اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکا دی تھی. کہہ دیا تھا اللہ 13 سال کی کمائی، اللہ 13 سال کی کمائی، اور آسان کمائی نہیں. میں نے اس باغ کو آباد کرنے کے لیے پانی کی جگہ پر محمد نے اپنا خون بہایا. اللہ یہ میری کمائی، میں نے خون دے کر ان درختوں کی آبیاری کی ہے. اب یہ جوان ہو کر تیری توحید کے لیے میدان میں اترے ہیں. اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما. آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے دعا کا دن مقرر کیا گیا ہے. تمام پاکستان کے مراکز میں خطباء کو لیٹر بھیجے گئے ہیں کہ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. رب ہی کہتا ہے. ایک حدیث یاد آئی، ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے ہاں سب سے چوٹی کی جو چیز ہے اس سے مانگنا، اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. کیوں؟ رب کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے میں ناراض ہوتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کی ہے، بڑی خوب. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وترکنا آدم حین یسأل یغضب. اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ سے نہ مانگو اللہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے مانگو، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. تو یوم الدعا، آج پکار کا دن ہے. رب کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور دعا کیجئے، یا اللہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، اور غزہ کے اکثر مسلمان بھی اہل توحید ہیں. یا اللہ سلفی ہیں، یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے، علن اعلان کہتے ہیں ہم توحید پرست لوگ ہیں. ریت کے ذرے کے برابر بھی ہماری دعوت میں شرک کا پیغام نہیں ہے، اور ہم دنیا کے بنائے ہوئے امتی اماموں سے قوم کو ہٹا کر تیرا بنایا ہوا امام محمد الفرق بین الناس کی طرف دعوت دیتے. اللہ ہماری دعا قبول فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما.